ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں، کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے۔ ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ڈک جاندی ہے۔ اکمو اولاد دے مقدرے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا، تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے تھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے۔ آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ اچھا انسان کیسے بنے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے، اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو ایک خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگا، سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں، کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے۔ ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ڈک جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدرے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ یہی قضیہ سب کے ساتھ، جتنے آپ کو یہ بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، جس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا ہے۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا۔ اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا، تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں،
اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے. وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے، متکبر قسم کے، ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی. اب تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی. اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہیں نہیں. ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو. کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو. کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو. پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے. 70 کی دہائی میں ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی. اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا. تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کیے، تو میری نک وٹا چھڑ دیا. اور پھر گالیاں نکالتے. جو پنجاب کے ذمہ داروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ 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 واہ، گالیاں نکالتے. تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہو، آپ میری بات سنیں. تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے. میں مکھی کی بات کر رہا. مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا ہے، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں، جس کو سیل کہتے ہیں آپ. 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ. اور اس خالق پہ قربان جاؤں، 1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے. 5 کروڑ. کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں. اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا. وہ کم وقت پیچھے بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی، آگے بھی دیکھ لیتی ہے، اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، نیچے بھی دیکھ لیتی. تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو، وہ گئی. تو اس کے جو دماغ کے سینسر ہے وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، کیونکہ انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے. تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی ہوئی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے. کوئی مچھر کی سناؤ تو پتہ نہیں وہ کتنا کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا. میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے. اسی تبلیغ کے سلسلے جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہو؟ میں صومالیہ گیا، وہاں کی زبان ہاؤسا ہے لیکن سب عربی جانتے ہیں، شوق سے پڑھتے. اور صبح صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول
ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں، اور اکثریت وہاں حافظ ہے، اور 100% نمازی، ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے، ایک صومالی، مرد اور عورت، وہ غریب سا ملک ہے، کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں، کوئی چور نہیں وہاں، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ زنا ہوتا ہے، عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑیوں پر نا وہ نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے، اور بوریوں میں بھی۔ واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نکلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نوٹ پڑے ہوتے، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اتنے یہ نکلی نوٹ کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نکلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے، یہ جاؤ کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کلاشن کوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے۔ اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں، ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیے، یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے، اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیے اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے نظر سے کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی۔ میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے، ہوں وہ سچے جھوٹے ناندے ہوتے میرے تے کوئی نہیں، تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے۔ اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ،
یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3% 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگے، 90 ارب سال۔ تو 7واں آسمان کیا بلا ہو، اس کے اوپر جنت۔ تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں۔ آپ نے کہا ہیں، کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ وہ آکھن لگا، یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فصلح احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی، یہ تو ہوندا رہندا، کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہو۔ تو بڑی سادگی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مینوں تو میری بیوی نو تو ایک کوئی کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جائے۔ یہ میرے نبی کے نام جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، پیچھے گئے، اتنی بڑی نظر عطا فرمائی۔ اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا دے کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی، میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے، ماں کذبت و ما کذبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے؟ کہنے لگی، انا یکون وقد انقطع الحاج، ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیگم نے کہا، کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے، کہنے والا جھوٹا نہیں سچا ہے، اور میں بھی سچ کہہ رہا۔
کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، یہ مینوں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچ ہے۔ جا تو راستے میں بیٹھ، دیکھ شاید کوئی آ رہا۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آکھا مان لواں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن آتے قربان سے، اور کچن رکھا تھا تو آپ کھا لوں۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئی۔ کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کے کھڑی ہو اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا کہ ان کی نظر پڑ جائے، اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا تو ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی۔ 20 افراد تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ تو یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاحت الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اب ایک لے آگے کہ نہیں آگے؟ میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو سب نے نوکریاں کی ہوئی تھیں، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں کی۔ ہاں کہ میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے گا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے نہیں، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے۔ میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو سر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی، تو نے مر کے بھی سخاوت۔ پھر ان سب کو کھانا کھلایا۔ یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرائے۔ آپ نے کہا ما ہیا، مطلب لبیک۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا، اور کہا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت اور ایران بھی فتح کر لے گی، اے نان تا روٹی نہیں لب دی تے نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم، پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہے، بھلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے مرا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا۔
اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو تو کہنے لگا بھائی ایک گل تو پوری ہو گئی، ہن دوئی ویکھ لواں۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھائی دوئی گل بھی ہو گئی، وہ نہ ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل دی حکم۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا، تم لوگ سوچتے ہوگے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا، تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرما دی۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا، تو ہیرا سے ایک عالم بلائے، عبد المسیح غسانی۔ 2 قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی، جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے، وہ ساری خشک ہو گئی ہے۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کو جاؤ، تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، وہ دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں، تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح، تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں، تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان خمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت وادی السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسطیح شاما ولیس فارس لعبد المسیح مقاما وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات ثم یکون ما هو آت فآت۔ کیا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو، اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا رہا، اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پہ ایک آیت، کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے۔ دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے، وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف قول خانیت رہ گیا قرآن میں، آج وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ میں کہا جب قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں،
14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے میں، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے گالیاں نکالی شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ کے سر میں مارا، وہ مر گیا۔ جس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کو، سر میں لگا وہ مر گیا۔ اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے۔ اب یہ عربی اور بدو، ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ آخر ایک گلی میں مڑے تو آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا، اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا تو اشارہ کیا، ان کو بلا کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گئے۔ تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفاع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں، جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے کا کیا نام ہے تیرا؟ عمر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا۔ کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے، جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرد کو اور مجھے کچھ نہیں، اگر میں زندہ ہوں۔ وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حادثہ نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کماوਣ آیا، تجھ میں بادشاہی دیندے پے ہو، جان بچاؤਣ واسطے تھوڑے گردے چوڑے ہاں، اب مہربانی کرو، اے مذاق تو نہ کرو۔ کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو، میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں، لکھ کے دیتا۔ اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا۔ میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو، بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا، تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت تم دے رہے ہو؟ کہا ایک خاص کام ہے۔ اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بھلا، وہ جی پردہ تمہیں سدے تمہیں کہاں پوچھنا ہے، جاؤ اس بچے کو بلاؤ۔ تو وہ بھیجا ان کو، حضرت ابو طالب نے بلا کے لاؤ، تو وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دی۔ تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کا جھوٹ بول رہے، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ کہنے مستقل ہے۔ اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب تھی، تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں۔ کہاں اب پوچھو کیا پوچھو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان، کتنے بڑے ستم کی۔ اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جس ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے،
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن حبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن جلحن بن ارعوہ بن عیزی دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ، تو ان کی زندگی محفوظ۔ چلو یہ تو آپ کی ذات سے متعلق۔ آپ کے اونٹنیاں اسکر ثعلب، یہ دو اونٹ تھے، یہ نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق کم ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھے۔ ازبا، شہبا، قصوا، جدعا، 4 اونٹ۔ خچر، دلدل، فضہ۔ دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی۔ فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور، سبحان اللہ۔ اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، کمراء، یمن، بکریوں کے نام، یمن بکرے کا نام۔ اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعبوب، ورد، لزاز، طراز، لحیف، سکب، صبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ، آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا۔ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان۔ صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے 2 دفعہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان۔ ایسی 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے، تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ نہیں۔ تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے ہیں، نہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کے نماز۔ امام مالک کے نظر پر میری آنکھ کھل گئی، جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے 3ری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ میں کہا اوہ، اس اذان کو کہتے ہیں ترجیع۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی تھی، تو میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح، یہ انہوں نے پڑھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ ایک سنت میرے نبی خلش تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا دی۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے، آپ ایسے نہیں بلاتے، آپ ایسے بلاتے، کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی محفوظ۔ یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے، آپ اس طرح 4-5 انگلیوں سے بلاتے تھے، جب کسی کو بلاتے تھے دور سے، تو جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھنا، ادھر کوئی یہ بیٹھے کہ مجھے کہیں مولانا صاحب تو میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے، ایدے چاچو جب میں تو سمجھے صرف اسینو چاچو آنے تو اسی چاچو یہاں دیں۔ اچھا، تو یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا۔ تو یہ چاچو جاوید مجھے کہتا مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گا، جی فرمائے۔ لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا، آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل کام، پھر آپ ایسے بیٹھ، ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے، اپنا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے فرمائی۔ جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتے
کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر بھائی میرے کلائنٹ آ گئے جلدی کر. اب اس کو اس کی پوری بات چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مار رہا اس کو کبھی بھی آپ بد دل نہیں کرتے تھے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے. کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان ایسے کر کے جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے. ادھر سے کوئی رہتا آپ ایسے رہتے. کیا بات, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے محفوظ. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے, چوکڑی مار. جب گفتگو فرماتے تھے تو یہ آپ کی ایک عادت تھی, غیر ارادی عادت. وہ کیا تھی؟ یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا آپ اس طرح کرتے رہتے تھے دوران گفتگو بغیر ارادے کے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے. تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ یہ آپ ایسے کرتے رہتے. سبحان. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے, یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہیں ایسے دمکنے لگتی تھی, چمکنے لگتی. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی؟ آپ ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں, وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے منہ کر لیتے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی, صرف اتنا اظہار ناراضگی, نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ, نہ کوئی تھپڑ مٹکا, نہ کوئی گالی گلوچ. تو آ کے خود پوچھ لیتے یا پورا واقعہ سنا. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر, آئے تھے ہجرت کر. ماں نے کہا میں اکیلی ہوں, تو کدھر جا رہا ہے جہاد پر؟ کہا میں نے مسجد میں واز سنا ہے, جہاد کے بڑے فضائل ہیں, میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے؟ کہا اللہ تیرا حافظ ہے. وہ کہنے لگے دیکھ لیے جو تجھے دودھ پلایا نا, یہ دودھ کا واسطہ, تو مہربانی کر تو نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو تیاری کرنے میں لگ گیا. انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام دے. تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے یوں دیکھا اور ایسے, تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھائی کام خراب ہو گیا. تو وہ یوں سامنے سے, یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کیوں ناراض ہیں؟ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا, پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے. چل بھاگ جا, مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ماں کی خدمت. یہ اتنی میرے نبی کی ناراض. اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کرتے تھے. یہ آپ کی حیرت کی نشانی ہے. یقلب کفہ, کہ کسی بات پر آپ حیران ہو رہے ہیں. اب بتائیں میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو, اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ بدعت سب میں 100%, کوئی کھاون چھڑدا نہیں جب تک ہف نہ جاوے, اتھو تک نہ آ جائے. میرا نبی صبح کھایا شام کو پکا, شام کو کھایا صبح پکا. ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھانا. تو بھائیوں بہنوں, میں نے اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی. اس کو پڑھو, قرآن کو پڑھو. کتنی ہی مصروفیت ہو نماز میں, کبھی قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو, چھوڑو. روزے میں گنجائش ہے, بیمار ہو بعد میں رکھ لیں, سفر میں ہو بعد میں رکھ لیں. زکوٰۃ میں گنجائش ہے, آج 23 تاریخ کو فرض ہوئی ہے, اگلی 23 تاریخ تک جب مرضی دے دو. حج میں گنجائش ہے, آج فرض ہوا ہے, پوری زندگی میں جب مرضی ہو حج کر لینا. نماز وقت آ گیا, موت پر معافی ہے, بے ہوش ہو جائے معافی ہے, ویسے معافی. میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں ہو. اور ان کو جو جنت کی سرداری ملی ہے یہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی. یہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے, دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور علی ان تینوں سے افضل ہے. پورے گھر کو لیے, کسی ایک کو نہیں چھوڑا. تو نماز ان کو کربلا میں تو معاف ہوتی کہ 3072 کوئی مقابلہ ہے. اور جنگ سے پہلے ایک دن پہلے عصر کے قریب خیمے کے باہر بیٹھے بیٹھے ایسے سو گئے. اتنا اندر میں اطمینان ہے, موت سامنے کھڑی ایسے سو گئے. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے, موت سر پہ ہے. کہنے لگے میں اس لیے ہنسا ہوں کہ خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں اور فرمایا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں, میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. جب ہم نماز نہ بھی پڑھ دیتے مسئلہ تو کوئی نہیں, ان کے لیے کوئی نہیں تھا, ہمارے لیے تھا. ہم پہلے نہیں پڑھتے, ہم کہتے امام حسین چھڑ دیتی ہے, اسمی چھڑ دیں گے. میرے نبی کی زندگی
رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ 12 دن جلسے کرو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو اور چلو جنت میں داخل ہو۔ جنت کو اتنی سستی، اور جیسا ربیع الاول اب منایا گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، وہ اللہ کا واسطہ ہے۔ میں ان مولویوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ بدعت ڈالی کہ اب سمجھاؤ ان اس پر اپنے نبی کو خوش کیا ہے یا ناراض؟ اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ عیسائیوں کی ایک رسم، اور لاکھوں روپے کے کیک بنا رہے ہیں۔ اتنا ملک ہمارا ڈوب گیا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے وہاں جا کے دو جو بیچارے سیلاب سے کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ 10 دن امام حسین کا ماتم کر لو، چلو بھائی جنت لب جائے۔ اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ 10 دن تسی مجلساں کرو تو ایک دن تسی ماتم کرو تو چلو جی جنت۔ نہیں، اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت۔ 12 دن تقریراں کرواؤ، 12ویں دن پاگلاں طرح سڑکوں پہ نکل کے نچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نچ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا یہ ربیع الاول ہے؟ یہ تو میرے نبی کی شریعت کا مذاق ہے، توہین ہے۔ جو جنت کے سردار ہیں، جن کے خون کا ایک قطرہ وہ نہیں، اس دن سے آج تک کے سارے لوگوں کے خون سے زیادہ قیمتی، اتنا پاکیزہ خون ہے، اور وہ ایسے پانی کی طرح بہہ گئے۔ نماز کا وقت داخل ہوا، جنگ عروج پر ہے، 15-20 شہید ہو چکے ہیں، خود زخموں سے چور ہے ہر آدمی۔ آپ نے زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے زہیر بن القین، آپ نے وہ آئے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہم نماز پڑھ لیں، پھر جو کرنا ہے کرنا۔ اب نماز، آپ گپے مارتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے، آپ سے مراد ہے کہ ہم سارے باتوں میں نماز چھوڑ دیتے، اور کوئی سر پہ بوجھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی۔ اتنا بڑا بوجھ تو ہے کہ حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، جنت کے سردار، اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا جنگ نہیں روکیں گے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک، تم جنگ جاری رکھو، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ ادھر آستم گر ہنر آزما ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ جب وہ نماز پڑھ چکے، ان کا اب تم نماز پڑھو اور وہ جنگ کرو۔ اس طرح ان کو تقسیم کیا۔ نماز نہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو وہ جی پڑھی نہیں جاندی دعا کرو، سستی ہو جاندی ہے دعا کرو۔ اور بھائی دعاؤں سے کیس لڑتے ہو یا سارا کیس پڑھتے ہو اور دماغ سوزی کرتے ہو؟ تم بھی کہو دعاؤں سے ہو جائے گا سارا۔ تو ہمارے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، ذمہ دار تھے، وکیل تھے تحصیل خانوال اور میاں چنو ملتان۔ جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا ترلوں پہ آ جاتے تھے، او جناب جج صاحب معافی دیو چا میرے موکل نو ویکھنا دے نکے نکے بال ہیں، اس دے بھکھے مرسن تے نہ کونا دیوان والا نہ کھواون والا نہ آکھنا کڑی بڑی مہربانی معافی چا دیو۔ لو جی اس پر وہ کیس جیت جاتا تھا، ترلوں سے بہت کم ہارتا تھا۔ وہ ججوں کو رحم آ جاتا تھا، اچھا جی قریشی صاحب، قریشی تھا، اچھا جی قریشی صاحب جاؤ معاف کیتا توڑے موکل نے۔ تو یا تو ادھر بھی ترلا کر لینا اللہ کو، اللہ صاحب میں مقدمے لڑتا رہا، میرے کو ٹائم نہیں لگا، تو جامن دے معافی کر، اللہ تعالیٰ حسین کو آگے کر دے گا۔ اے تو کل کچھ اس کی میں پڑھی آئی۔ تو بھائیو آپ سے محنت کر نماز میں، اور کبھی ظالم کے ساتھی نہ بنو، مظلوم کے ساتھی بنو، ظالم کے ساتھی نہ۔ لوگوں نے بددیانتی ہے، زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، گھروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہ عدالتوں میں کیس جیت کے جاتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گٹ کتنی ہوتی ہے، فٹ بھی نہیں ہے، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، گھر یا مرلے کنالاں قلے مربع تو بڑی گل ہے، ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ وہ کیسے ہضم کرے گا اس کو؟ ظلم کے کبھی ساتھی نہ بننا، مظلوم کے ساتھی، اور ایک نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے اللہ کرم کر، کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب آئیے مقام محمود پہ تشریف، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام بولو محمودا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھوں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس پہ ہاتھ رکھ لوں، بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، میں اوپر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا۔ مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ
جب تک میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں ہو جائے گا میں کھڑا رہوں گا سب کو ساتھ لے کر پھر میں، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ غریب لوگ سب سے پہلے جنت، اور ایک عورتوں کی جماعت آپ سے پہلے آگے گزر جائے گی۔ آپ ان سے فرمائیں گے تم کون ہو؟ مجھ سے پہلے آگے جا رہی۔ کہا جی ہم وہ بیوہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہوئی اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، ہم وہ بیوہ ہیں۔ کہا بے شک تمہارا یہی صلہ ہے، وہ اللہ کے نبی سے بھی آگے ہیں۔ تو بھائیو تھوڑی سی